ہوتے ہیں وہاں فیصلے کر لیے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ کور کمیٹی بھی پارلیمان کا حصہ تو نہیں ہے, پارلیمنٹیرین ضرور ہے اس میں, لیکن بہرحال فیصلے وہاں ہو رہے ہیں. کس حد تک اس میں صداقت ہے فیصل صاحب؟ میں اس لیے آپ کو اس کا بہت بہترین اور واضح جواب دے پاؤں گا کہ میں خود اس کے اندر ممبر ہوں, اور جی اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہے صدر وزیر اعظم کے علاوہ یہ قطعاً ایک سیاسی, دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ کونسل, اس کے بعد فیڈرل کونسل اور اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سال میں 2 بار منعقد ہوتے ہیں, لیکن کور کمیٹی چند لوگوں کو منتخب کر کے اور عوام کی آرا تک کو ان کو پارٹی پرابلمس کو ڈسکس کرنا ہے, حکومتی پرابلم کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے چیدہ لوگ موجود ہیں جو مشورے اور بسا اوقات آپ کے تجزیے اور تبصروں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح کی جانب گامزن ہوا جاتا ہے. اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ صدر صاحب کو چیئرمین ہے اور وزیر اعظم صاحب وائس چیئرمین ہے, اس لیے آلریڈی اس کمیٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر پیپلز پارٹی ڈسکس ہوتی ہے, نہ کہ فیصلے تو وہ تمام جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پارٹی کی طرف سے ایک آرا جو سی سی یا مختلف فیڈرل کونسل یا سندھ کونسل یا پنجاب کونسل کی طرف سے آرا آئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب جو دوسرا سوال ہے مشورے دیے جاتے ہیں جو اکثر لوگ کر رہے ہیں, اور کیونکہ آپ اسپوکسمین بھی ہیں, ایک پولیٹیکل اسسٹنٹ بھی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے, تو اس کے اوپر کیا موقف ہوگا آپ کا؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب تو وفاق کی علامت ہیں, تمام پارٹیوں کے وہ صدر ہیں, تمام پاکستانیوں کے صدر ہیں, آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی ہیں, دوسروں کے بھی ہیں, صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. تو یہ تنقید پہلے بھی ہوتی تھی. مشرف صاحب جب کافلی کا اجلاس بلایا کرتے تھے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, تو اب جب یہ ہوتا ہے تو اس پر کافی تنقید کی جاتی ہے آپ کے یعنی کو چیئرمین کے اوپر یا پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر. تو کس طرح سے اس تنقید کا جواب دیں گے آپ؟ آرٹیکل 41 سب سیکشن 2, 3 اور 4 کے اندر واضح طور پہ کہیں پہ بھی ممانعت نہیں ہے کہ صدر صاحب 2 عہدے نہیں رکھ سکتے, اور آپ کو بڑے واضح جواب دیں. نہیں, وہ میں نے کہا ہی نہیں, میں نے اس پہ بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں صدر صاحب کیونکہ وفاق کی علامت ہیں, وہ آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, ہر جماعت کے, ہر پاکستانی کے صدر ہیں, تو ان سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر وہ ایک جماعت سے ملتے ہیں تو دوسری سے بھی ملیں, تیسری سے بھی ملیں. میں آپ کو یہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ صدر صاحب سے تمام جماعتوں کے اراکین آتے ہیں, ملتے ہیں, مختلف سربراہان پارٹی جو ہیں وہ بھی ملاقات کرتے ہیں. اسی طرح صدر صاحب نے کچھ وقت پارٹی کے عہدیداروں کے لیے متعین کیا ہوا جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, حالانکہ دوسرے جو سربراہان آتے ہیں اس پہ تو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب میں اور زرداری صاحب میں یہ واضح فرق ہے کہ بندوق کی نوک پر آ کر آنے حکومت سنبھالنا اور عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندوں سے منتخب ہو کے ایوان صدر میں دونوں کے درمیان کوئی کمپیرزن کرنا تو لا حاصل ہے, اس کو تو ہم کر ہی نہیں رہے. وہ بالکل ایک عامر تھے, یہ جمہوری آئینی صدر ہیں, اس پر تو کوئی اختلاف نہیں. ایک پبلک جو پبلک سے الیکٹ ہوئے ہیں لوگ, ان کے نمائندوں نے اور تمام اسمبلیوں نے مل کے صدر صاحب کو منتخب کیا ہے. صدر صاحب کو چیئرمین ہیں. اصل جو بحث ہے نا یہاں پہ وہ دو کی ہے. صدر صاحب آف کورس ابھی آپ جانتے ہیں نا کہ جو بحث چل رہی ہے کورٹ میں بھی آ گئی ہے, اسی چیز پہ آ گئی ہے کہ 2 عہدے کیا ہو سکتے ہیں. ملک صاحب ہمارے پاس صدر صاحب, آپ خود بتائیے, شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی میں وہ کون سی شخصیت تھی جو پارٹی کی قیادت سنبھالتی؟ ظاہری بات ہے آصف علی زرداری صاحب تھے جن کی سیاسی تربیت خود شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو بڑے منظم طریقے سے سنبھالا. ایک ایسے وقت میں جب ہم پہ انتہائی نازک وقت تھا. اب ان کے پاس یہ دوسرا عہدہ موجود ہے, لیکن میں واضح طور پہ آئین میں اگر کوئی مجھ سے بحث کرے گا, اخلاقیات میں بحث کرے گا, تو میں یہی کہوں گا کہ آئین میں کہیں ممانعت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ آئیڈیل پوزیشن ہو تو بہتر ہے کہ 2 عہدے نہ رکھے جائیں, لیکن چونکہ آئیڈیل سچویشن بھی نہیں ہے, ہم حالت جنگ کے اندر ہے اور قوم بنانے کی جانب گامزن ہے. صدر صاحب کی مفاہمتی پالیسی کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا جائے. انہوں نے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں کیا, چاہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا ترقیاتی فنڈ ہو, اراکین اسمبلی کے تمام یکمشت اور یکساں طور پہ تقسیم کر کے صدر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ تمام قوم کے صدر ہیں. فیصل صاحب میں چاہوں گا آپ سے بھی پوچھوں کہ کچھ میڈیا کے کچھ حصوں میں آپ کے سے منسوب سٹیٹمنٹس یا آپ سے منسلک کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس ایسی آئی ہیں جس سے یہ تاثر آیا ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں کو, کچھ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مطلب کچھ پروگرامز بھی ایسے ہم نے دیکھے جس میں آپ کا ذکر آیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کچھ حقیقت ہے؟ کیا واقعی کچھ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے حکومت, یا محض یہ بھی ایک اس کیمپین کا حصہ ہے جو کہ چلائی جا رہی ہے آپ کی حکومت کو کے خلاف؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے گفتگو کی اس کو میں نے صرف اپنے اوپر ایک کاؤنٹر لیا ہے.
چاہے وہ شاہین صاحبائی صاحب ہوں، چاہے وہ انصار عباسی صاحب ہوں. انصار عباسی صاحب کو تو خیر میں نے نہیں کیا، لیکن شاہد مسعود صاحب ہوں. چونکہ مختلف اگر آپ ان کے اداریے پڑھیں گے تو میرے بارے میں جو انہوں نے بیانات دیے کہ کہیں کسی نے ایک فرقہ وارانہ بکس نکالنے کے لیے مجھے آیت اللہ سے تشبیہ دی، کسی نے مجھے چھچورا کہا، تو میں نے صرف ایک بات کہی کہ کردار کی بات وہ کرے جو صاحب کردار ہو. اور میں نے اس کے کاؤنٹر میں ان کی حقیقتوں کو ابھی کچھ سامنے لایا ہوں، لیکن پورے پروقار طریقے سے بہت جلد لانے والا ہوں تاکہ عوام ان کے حقیقی چہرے دیکھیں. باقی تمام صحافیوں کا میں احترام کرتا ہوں جو معتدل کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہم خوش دلی سے اس کو قبول کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. ہم سمجھتے ہیں آپ کی جو تنقید ہے وہ ہماری اصلاح کا باعث بنتی ہے. لیکن یہ جو کچھ آئی ہے، کچھ جو باتیں ایسی آ رہی ہیں اس وقت، بڑے یعنی ہر مین اخبار میں بھی ہیں، ٹاک شوز میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ صحافیوں کو. اس میں کچھ حقیقت ہے فیصل صاحب؟ کیونکہ آپ کے بارے میں ابھی بھی کچھ پروگرامز میں بات ہوئی، کچھ لوگ تھے انہوں نے آپ کا نام لیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ میں آپ مجھ سے تو یہ بات بے شک کریں، لیکن ان سے بھی پوچھیں کہ 2 سال میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اخلاق سے گر کے کس طرح ایک مملکت کے صدر کو اس ادارے کے صحافیوں نے پکارا. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں ٹیکس چوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے ادارے سے تو پوچھیں کہ 3,000 روپے ٹیکس کیوں نہیں دیتا ہے. تو پھر ان کو پوچھنا چاہیے، ان کو لکھنا چاہیے. صحافت یہ کہتی ہے سب کے لیے قلم برابر چلاؤ اور اصلاح کے لیے چلاؤ، یہ نہیں کہ بکس میں چلاؤ. ان کی تحریروں میں بکس ہے، وہ نجوم یہ لے کے بیٹھتے ہیں آج گئی حکومت کل گئی اور تاریخیں دے کے پاکستان کے اسٹاک کا بیڑا غرق کرتے ہیں یا طالبان سے گفتگو کر کے اپنی انفرادیت وہاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری صحافت آپ کوئی مواد اکٹھا کر رہے ہیں کچھ صحافیوں کے خلاف؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مواد میں کون ہوتا ہوں جی اکٹھا کرنے والا؟ وتعز و منتشا وتذل و منتشا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے. اس میں میرے جیسا ناقص آدمی قتل جو ہے ڈاکہ زنی ان کی طرح نہیں کر سکتا. جس طرح یہ 8 بجے اور 10 بجے کے شو میں بیٹھ کے جو ہے وہ صدر صاحب کو دی جانے والی عزتوں پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ قانون انسانی یہ صرف آج لے کے آئے کہ اگر میں نے ان پہ وار کیا تو انہوں نے ایک قانون انسانی مجھے دیا کہ الزام کی نوعیت پہ کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. تو میرا صرف ایک سوال ہے ان سے، اگر یہ اصول وضع کر لو تو ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں. تم تو 2 سال سے صرف الزام کی نوعیت پہ ایک ملک کے صدر کو جو 1,40,00,000 ووٹ لینے والی جماعت کا سربراہ ہے اس پہ الزام تراشی کر رہے ہو. تو قانون انسانی سب کے لیے برابر ہے. بھائی بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ لائن پر تھے، جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پولیٹیکل افیئرز پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ان تمام معاملات کا بھی جواب دیا جو کہ وہ تنقید جو کی جاتی ہے ان کے اوپر یا ان کی پارٹی کے اوپر یا ان کی حکومت کے اوپر، ان تمام معاملات پر انہوں نے بات بھی کی. اور وہ ایشو جو کہ صحافیوں کے حوالے سے بات آئی ہے کہ چند صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال حقائق کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ پرنٹ ہوئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے. بہرحال ہم امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہماری میڈیا کی ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے اور جو تمام کہا جاتا ہے کہ میڈیا چوتھا ستون ہے ریاست کا، حکومت ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی ایک ستون ہے. ہم سب کو مل کر اپنے ملک کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا جو ہے رول ادا کرنا ہے. ان معاملات پر اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں insight@arYnews.tv. Until next time, it's me, Javed Malik saying, Allah Hafiz.